دیر از یوزلی اے سیزن فار ایوری تھنگ. اس میں ہر برانڈ کوئی نہ کوئی پیکیج دیتا ہے. کسٹمر گین کرنے کے لیے بائی ون گیٹ ون جیسی اچھی آفرز دی جاتی ہیں. نیکیوں کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے جس میں ایسی آفرز ہیں کہ بندہ سنے تو سنتا ہی چلا جائے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے سملرلی کہ اللہ پاک کسٹمر گین کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے. وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کائنات کو بنا کر اسے پالنے والا بھی وہی ہے، تو اسے کسی کی کیا ضرورت. مگر وہ رحیم رحمان رب ہمارے فائدے کے لیے ہمیں آفرز دیتا ہے کہ ایک نیکی کرو 70 ٹائمز اس کا ثواب دوں گا، نفل کرو فرض کا ثواب دوں گا. یہ سیزن رمضان کریم کا مہینہ ہے. نارملی یہاں پر کوئی بھی سیزن آئے تو لوگ ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں کہ اس سیزن کا پورے سے پورا فائدہ اٹھایا جائے. تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے بھی کچھ ایسی ایزی ٹپس رکھی جائیں جس سے رمضان کے سیزن کا بھی فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھایا جا سکے. تو نمبر 1، خرچ بڑھائیں، اسپینڈ مور. آپ کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. نمبر 2، روزہ افطار کروائیں. آپ کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. نمبر 3، افطار کے وقت دعا کیجیے. آپ کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی. نمبر 4، اللہ پاک کا ذکر کیجیے. آپ کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا. نمبر 5، جنت میں اپنا گھر بنوائیے. آپ کے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. لیٹس میک دا موسٹ آف دس رمضان.